بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو بات چیت کریں گے وہ بنیادی طور پر یقین کے بارے میں ہے۔ تو پہلی چیز کہ یقین ہوتا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو اشرف ہیں وہ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں سے وہ ہیں جن کا جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہے، اور ایمان کی جو آگے جان ہے وہ یقین ہے۔ اب ایک اور فقرہ پہلے میں عرض کر دوں، پھر ہم یہ تمہیدی فقرہ عرض کر دوں، پھر ہم آگے قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں کہ ہم سب انسان بنیادی طور پر گوشت پوست ہڈیوں کے لحاظ سے ایک جیسے ہی ہیں۔ جو انسانوں میں فرق ہے نا وہ صرف یقین کا ہی ہے۔ یقین کی بنیاد پر ہی فرق پڑتا ہے کہ کون سا انسان کتنا بلند ہے، کون سا مومن کتنا بلند ہے، کون سا مسلمان کتنا اچھا ہے۔ اس کو سب سے پہلے اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ سورۃ بقرہ کی 260 نمبر آیت پر چلے جائیں، جس کی سب سے پہلی مثال جو قرآن پاک میں بیان بھی ہوئی اور وہ ہے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس کا میں تھوڑا سا تذکرہ کر کے آگے چلوں گا۔ وہاں پر بیان یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ مرنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا مخلوق کو۔ اللہ رب العزت نے یہ الٹا سوال کر دیا ان سے کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا؟ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ یا اللہ میں اس کا اطمینان اور یقین چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایسا انسان بھی ہو جو اس اعلیٰ درجے کے موحد بھی تھے اور سارا کچھ تھے، لیکن ان کو بھی یقین کی ضرورت تھی۔ حضرت بابا جی حضور جو ہیں وہ جن کا پورا نام حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی ہے، اپنی کتاب مقالات حکمت میں فرماتے ہیں ایمان ایک قول ہے، یقین ہی نے اس کی تصدیق کی اور یقین ہی سے یہ مستحکم ہے۔ یعنی ایمان تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سٹرینتھ ہوتی ہے پیچھے وہ اس کا یقین ہی ہوتا ہے۔ اب اس کا میں آپ کو یقین کے 3 درجے سمجھانا چاہتا ہوں آگے۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ دوسرا ہے عین الیقین، وہ میں آگے آپ کو بیان کروں گا کہ عین الیقین کیا ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے حق الیقین۔ تو یہ سورۃ انبیاء کی اگر 69 آیت 69 نمبر آیت جو ہے، اس میں جائیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر اللہ رب العزت اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ آگے ہم مقالات میں سے اور بھی اچھے طریقے سے اس کو بیان کر دیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا اس وقت کے بادشاہ نے حکم دے دیا، اس آگ میں جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور تھے، اور جب وہ نکلے تو وہ اور تھے، اور اس میں ان کے جسم میں کوئی فرق نہیں تھا، ان کے یقین میں ہی فرق تھا۔ ہم سب نے واقعہ یہ سنا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم سب کے لیے یہ واقعہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ جن بندوں نے وہ واقعہ دیکھا اپنے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتے اور آگ سے نکلتے ہوئے اور اس کے بعد ان کو چلتے پھرتے ہوئے، ان سب کے لیے وہ عین الیقین تھا۔ یعنی آنکھوں، عین کہتے ہیں آنکھ سے، ظاہر ہے ہم نے بات سنی ہوئی ہے نا، ہم میں سے جیسے آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، ان کو تو کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہو گیا عین الیقین۔ تیسرا ہوتا ہے حق الیقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کے بعد حق الیقین حاصل تھا۔ حق الیقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس میں سے گزرے تھے۔ یہ جو پہلا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا پرندوں والا، وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھا؟ عین الیقین تھا کہ انہوں نے پرندوں کو زندہ ہوتے دیکھا،
اور یہاں پر ان کو حق الیقین حاصل ہو گیا. تو اس کو میں تھوڑا سا جو ادھر بیان فرمایا ہے نا بابا جی حضور نے حق الیقین کا، یہ تھوڑا سا پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام بالکل نہیں گھبرائے. اپنی جان کی حفاظت کا خوف دامن گیر نہیں ہوا. آپ کو حق الیقین تھا کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو یہ ہو گیا حق الیقین. اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر اور اس کو ایک طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. سادہ مثال سے اس کو سمجھایا گیا ہے. اس کی مثال بھی بابا جی نے ہی عنایت فرمائی ہے، بابا جی حضور نے. وہ یہ ہے، فرماتے ہیں شیر جنگل میں رہتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن ڈر نہیں آتا کہ نظر سے اوجھل ہے. جیسے اللہ ہے، ہم سب کو نظر نہیں آتا نا، تو اس لیے ہم باہر لٹیاں مارتے پھرتے ہیں. اسی طرح شیر جب پتہ ہوتا ہے کہ اس جنگل میں ہے لیکن نظر نہ آئے نا، تو گانا گاتے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن آگے اگر شیر کے دھاڑنے کی آواز سن جائے تو بے حد محتاط ہو جاتے ہیں. جس کو اللہ کی کوئی بھی نشانی نظر آ جائے، کوئی اس کو ڈرانے والا آ جائے، تو وہ تھوڑی سی محتاط ہو کے زندگی گزارتا ہے. اچھا، بے حد محتاط ضرور ہو جاتے ہیں لیکن قدم قدم پر خوف طاری رہتا ہے. تیسری درجہ ہے جس کو ہم عین الیقین کہتے ہیں کہ اگر جنگل میں آپ جا رہے ہیں اور سامنے کہیں شیر نظر آ جائے، اگر شیر کو سامنے آتا دیکھ لو تو کیا حال ہوگا، یہ مشاہدہ ہے. تو پھر وہ ایک سادہ سی بات ہے، پھر بندے نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. اگر شیر نظر آ جائے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے اللہ نہیں کرنا ہوتا ہے. مطلب وہ شیر نہیں کرنا ہے، پھر بندے نے کیا کرنا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت بھی جس کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں تو پھر جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، پھر اس نے کیا کرنا ہوتا ہے. اب اس کو اور ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، اللہ حاضر ہے ناظر ہے، کوئی شک نہیں. ایمان ہے اور یہ یقین ہے. یقین کی وادی کو کھول، گرد و غبار نے تمام دفاتر دھندلے کر دیے ہیں. جھاڑ اور دیکھ، جسے تو پتھر سمجھے ہے انمول ہیرا ہے. جو آپ کو پتھر نظر آ رہا ہوتا ہے، جب آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اصل میں وہی ہیرا ہوتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اللہ رب العزت کا یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ اللہ حاضر ہے اور ناظر ہے، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے تو یقین کریں ہمارا وہی حال ہو جو شیر کو دیکھنے پر کسی بندے کا جنگل میں ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر یقین کے درجے کے فرق ہیں کہ ہمیں اللہ نے ٹھیک ہے جتنے مقام پہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے لیے اس سے زیادہ کی طلب انسان کو کرنے کی خواہش ضرور ہونی چاہیے اور پتہ ضرور ہونا چاہیے. یقین پیدا کر تیرا رب تیرے پاس ہے، اور یقین خالق کی بندوں پر سب سے بڑی عنایت ہوتی ہے. واہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں یقین جب میدان میں اترتا ہے کایا پلٹ دیتا ہے. تو یہاں پہ نا ایک میں چھوٹی سی مثال جو حقیقتاً واقع ہوئی اور نبیوں کے بعد جو صحابہ کی مثال اس میں ہے، اور تمام مکاتب فکر میں اس میں بخاری مسلم میں کیونکہ موجود ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں. جب ایک آیت ہے وہ سورۃ روم کی آیت نازل ہوئی نا، الف لام میم غلبت الروم، اس کا معنی ہے اور رومیوں کو یا انگریزوں کو فتح ملے گی یا فتح مل گئی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اس وقت حالات یہ تھے کہ اس وقت جو ایرانی تھے یا فارسی تھے، انہوں نے تازہ ابھی جو سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں، 2-3 بڑی بڑی جگہیں ہیں جس کا ان جگہوں پہ قبضہ ہوتا ہے وہ پاورفل کہلاتا ہے. وہ تھی قسطنطنیہ. تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے اس آیت نازل ہونے سے پہلے فارسیوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جیسے ہم جو ہے نا وہ میڈیا کا شکار ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں اور ہماری خاص طور پر نوجوان نسل، اس طرح اس وقت کے جو ہے نا لوگ سارے اس کا شکار تھے کہ بس فارسی تو اب چھا گئے ساری دنیا پر. یہ آیت نازل ہوئی تو بحثیں شروع ہو گئی مکہ میں کہ یہ عجیب دین ہے کہ اور فلاں 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 وغیرہ وغیرہ. تو ایک کافر جو تھے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوئی اسی موضوع پر. تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ شرط لگاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق کا یقین دیکھیں رضی اللہ عنہ کا
کہ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اونٹوں کی شرط لگا لی. وہ 100 اونٹ تھے یا 10 اونٹ تھے, جتنے بھی تھے, اور ساتھ ٹائم طے ہو گیا کہ اگر رومیوں کو اتنے سال میں اگر فارسیوں پر فتح مل گئی تو وہ کافر اتنے اونٹ دے گا, اور اگر نہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے اونٹ دیں گے. اچھا, وہ ٹائم جب پورا ہو گیا تو ظاہر ہے اس نے اونٹ دینے تھے, تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ نے فرمایا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تو آئندہ کے لیے توبہ کرو یہ نہیں کرنا, اور دوسرا یہ اس سے لے لو اور یہ صدقہ کر دو. لیکن میرا مقصد اس بات سنانے کا ظاہر ہے یہ نہیں ہے, میری مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یقین کتنا تھا. اسی طرح سے جو معراج والا واقعہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا صبح صبح جب کسی اسی طرح کی مجلس میں, تو جو آپ کا مخالف تھا سب سے بڑا ابو جہل, اس نے واقعہ سنا اور شرارتاً اس کے دماغ میں یہ سوجی کہ وہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چلا گیا. تو وہ راستے میں مل گئے تو ان سے کہنے لگا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ابھی کنڈی ہل رہی ہے اور وہ ساتھ زمین آسمان پھر کے اور جنت دوزخ دیکھ کے اور یہ کر کے اور وہ کر کے آ جائے, بیت المقدس بھی ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں, ایسے تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا لے پھر تیرا دوست کہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا جو فکرہ وہ جو ہے نا, انہوں نے فرمایا وہ یقین کی ایک بیسٹ ایگزامپل بھی ہے اور قیامت تک کے لیے وہ کمال فکرہ ہے, گولڈن ورڈ سے بھی اوپر ورڈ کوئی ورڈ ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ بات میرا دوست محمد کہتا ہے تو پھر یہ 100% سچ ہے, جس پر ان کو صدیق کا لقب ملا. تو بنیادی طور پر میں آپ کو امید ہے کہ یہ درجے بھی سمجھ آ گئے ہوں گے یقین کے, اور یقین کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی ہوگی. لیکن اب ہم اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس یقین کا فائدہ کیا ہوتا ہے زندگی میں. یقین کا پہلا فائدہ یہ ہے, یہ 4 لفظ ہیں جو میں آپ کو آج سمجھا دیتا ہوں, پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ بھی بابا جی حضور کے ہی ہیں. فرماتے ہیں ایمان پہ یقین, اطمینان کا امین. ماشاءاللہ. اس کو علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں بیان کیا ہے, وہ سن لیں. فرماتے ہیں یقین پیدا کر اے ناداں, یقین پیدا کر اے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. فغفوری مینز بڑی بادشاہی. اور اس کی مثال اب صحابہ کی بھی ہم نے مثال دے دی, انبیاء کی بھی دے دی, تو ایک اولیاء سے بھی ایک مثال دیتا جاؤں. حضرت نظام الدین اولیاء جب ان کا بھی باقاعدہ تخت لگاتے تھے وہ اپنا, تو ایک طرف ان کا تخت لگتا تھا اور دہلی میں دوسری طرف بادشاہ کا تخت لگتا تھا. تو ان کی زندگی میں 7 بادشاہ بدلے, 7 بادشاہ بادشاہی کے تخت پہ بیٹھے اور وہ اکیلے 7 کے ٹائم پہ بیٹھے. 6 میں نہ انہوں نے کبھی جانے کی خواہش کی اور نہ بادشاہ نے خواہش کی. 7ویں کو پتہ نہیں کیا سوجی, اس نے پیغام بھیجا جی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نہیں اجازت دیتا. تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں, مجھے کون روک سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے درویش نے 2 دروازے رکھائے ہیں اپنے اس کے, تو ایک دروازے سے آئے گا میں دوسرے سے چلا جاؤں گا. اس کو ہمت نہیں ہوئی آنے کی. تو یہی کام بابا جی حضور نے بھی کیا ایک بادشاہ کے ساتھ, کہ اس کو فرمایا کہ نہیں آنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یقین کی وہ منزلیں ہوتی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں, میری تو زندگی کا مقصد ہی ایک ہی ہے کہ یہ پیغام جہاں جہاں تک میرے الفاظ پہنچیں, اس سے ایک ہی بات ہے کہ کسی کے اندر کوئی اگر عمل کا کوئی بیج ہے تو وہ عمل کا بیج اگ پڑے, بس چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, بس وہ اگ پڑے. تو یہ جو بات آپ کو میں نے پہلے اتحاد بین المسلمین کی بات کی یا رزق حلال کی یا آج ہم یقین کی کر رہے ہیں, بنیادی طور پر یہ ایسے ہے, یہ ہم سب ایک مٹی ہیں اور یہ اس مٹی کی تیاری ہے اصل میں بیج کے اس اگنے, عمل کے بیج کے اگنے کے لیے. تو اب عمل کیا اگانا چاہتے ہیں, وہ ایک ہی اگانا ہے. اور وہ بابا جی سرکار نے فرمایا وہ دن دور نہیں جب اللہ اس ملک کو ملکوں کی سرداری بخشے گا.
اور پھر وہاں پہ نا ایک بڑا معصومیت سے فکرہ بناتے ہیں جی اگر یہ اے بھی نہیں ہونا تو پھر ساڈیاں باتاں کد لئی ہے. تو اس کو ایک تو یقین رکھنا ہے اس پہ کہ ایسا ہونا ہے, اس ملک کو ملکوں کی سرداری ملنی ہے. دوسرا پھر اپنے آپ نے ساتھ جو ہے وہ یہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس کے لیے قبول کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بابا جی سرکار نے اگر یہ بات فرمائی ہے تو یہ فقر کی طاقت ہے, اور یہ کام جو ہونا ہے یہ بھی فقر کی طاقت سے ہی ہونا ہے. فرماتے ہیں یہ کہ میرے اللہ نے مجھ کو ایمان بخشا الحمدللہ, ایمان پہ یقین بخشا الحمدللہ, محکم یقین ماشاءاللہ, ایسا یقین جس میں مطلق شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ عرش اولا تک تا تحت سرا ہر شے میرے اللہ ہی کی ملک و میراث اور ارادت ازلی ہی کے تحت محو عمل ہے. کسی کو بھی اور کسی پہ بھی کوئی قدرت حاصل نہیں, اور نہ ہی کوئی شے خود سر, ہر شے کی پیشانی کے بال حیوانات ہوں یا معدنیات میرے اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں پکڑے اور جکڑے ہوئے ہیں. مجھ کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا اور ہر شے میرے لیے پیدا کی. جب میں اپنے اللہ کا ہوتا ہوں ہر شے میری ہوتی ہے. گویا جب میں اللہ کا بنا ہر شے میری بنی. پھر میں کیوں اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا؟ تو ظاہر ہے انہوں نے تو رجوع کر لیا تھا, اب یہ ہمیں پیغام دے گئے ہیں. اب یہ جتنی باتیں پڑھی گئی ہیں یہ مقالات حکمت سے ہیں. لاہور میں 2-3 لائبریریاں موجود ہیں, بلکہ زیادہ ہی ہیں. تو جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے دارالشان کی لائبریریوں میں یہ کتاب لے کر ضرور پڑھیں, کسی دوست سے لے کر پڑھیں, کسی بھی طریقے سے, ورنہ یہ نیٹ پر بھی موجود ہیں, یہ پڑھیں. تو بنیادی ان ساری باتوں کے 2 ہی مقصد ہیں. ایک یہ کہ آپ کے اندر اگر کوئی عمل کا پودا ہے, چاہے وہ کسی گھاس کا ہے, چاہے وہ کسی بوڑ کا ہے یا برگد کا ہے, بڑے درخت کا ہے, پائن کا ہے, تو وہ اگ پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پر یقین رکھیں, پاکستان کے مستقبل پر یقین رکھیں. اس کے لیے پازیٹیو سوچیں. نیگیٹیوٹی جو آپ کے ارد گرد پھیلائی جاتی ہے, آپ کے بچوں کو پھیلائی جاتی ہے, وہ سب غلط ہے, اس سے بچیں. تو بس یہ اس آخری شعر کے ساتھ جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے وہ میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس یقین کی باتوں سے ہمارے اندر جو ہے یقین کو پختہ بھی کرے گا اور ہماری یقین کی منزلیں بھی بڑھائے گا. وہ شعر سنیں. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے پھوٹے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.